آپ نام نہیں لے رہے لیکن میری ایک مجبوری ہے, ایک جرنلسٹک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ سے سوال کرنے کے لیے مجھے وہ ایک کلپ چلانا پڑے گا. اس میں جو لینگویج ہے وہ بڑی قابل اعتراض ہے. میں آپ سے معذرت خواہ ہوں لیکن آپ پلیز اگنور کر دیجیے گا میری گستاخی کو. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ رؤف صاحب جو ہیں ان کا جو رائٹ آف رسپونڈ ہے وہ آپ تک پہنچے. لیکن پہلے آپ ذرا سن لیں کہ ان کے بارے میں کہا کیا گیا ہے. جو تحریک انصاف کی اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے, رؤف حسن اور حامد خان ٹائپ جو لوگ ہیں, یہ وہ چوہے ہیں جنہوں نے کہ اس وقت آ کے تحریک انصاف کو اندر سے کھانا شروع کر دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیڈ سپوکس پرسن ہیں اور یہ جس طرح سے حامد خان ٹائپ لوگ ہیں, جب تک تحریک انصاف ان سے جان نہیں چھڑاتی ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر سکتی. اور عمران خان کو بھی چونکہ انہی لوگوں کا ایکسس ہے, ان کو غلط مشورے دیے جا رہے ہیں. سوری سر, لیکن پیڈ سپوکس پرسن کہہ رہے ہیں اور ایک اور لفظ انہوں نے استعمال کیا, وہ میں ریپیٹ نہیں کرتا. ریٹس تو وہ ہوتے ہیں جو جمپ دا شپ وین اٹ از وابلی اینڈ اٹ از سنکنگ. تو ریٹس تو یہ ہیں کیونکہ انہوں نے شپ جو ہے وہ جمپ کیا ہوا ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو, یہ پیٹ کے اوپر میں کامنٹ نہیں کروں گا بیکاز اٹ از سو ریڈیکولس کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے چھوٹا پان ہوگا کہ میں اس کا جواب دوں. دیکھیے میرے پاس یہ ہے, اگر آپ چاہیں تو یہ بے شک چلا دیتی ہے. ان کے لیے جو صاحب جن کا آپ نے یہ سنایا ہے, ان کو باقاعدہ لاسٹ ایئر ٹرمینیٹ کیا جا چکا ہوا ہے. اور اس وقت اس جو لیٹر آف ٹرمینیشن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے ایک اور پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی ہے, اس لیے اب آپ کا پی ٹی آئی میں کوئی شعبہ نہیں ہے. سو ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے. یہی کل ریزولوشن میں آیا کہ یو ہیو نو مورل رائٹ ٹو کامنٹ آن پی ٹی آئی. میں یہیں تک ہی کہنا چاہوں گا کیونکہ اگر میں کاؤنٹر ایکوزیشن پہ پڑ جاؤں گا تو میں آئی واز ایس سی پی ایم ان دی منسٹری آف انفارمیشن. حامد صاحب مجھے بہت کچھ پتہ ہے, بہت کچھ پتہ ہے. حکومت ہماری ہی تھی. سو میں نہیں چاہتا کہ میں انڈائریکٹلی بھی اپنی حکومت کے بارے میں کچھ کہوں, لیکن انفارچونیٹلی بہت کچھ ہوا ہے. اور رہنے دیں اس کو. اچھا, میرا خیال ہے آپ پر اٹیک جو ہے وہ اندر سے بھی ہو رہا ہے, باہر سے بھی ہو رہا ہے. تو ایک اور آپ کے ساتھی جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے, ایک دوسری پارٹی کے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑا, کبھی وہ بھی آپ کے بہت قریب تھے. آج انہوں نے ایک بہت دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے. اس میں انہوں نے ایک الزام لگایا, اون چودھری صاحب کا ایک الزام ہے, ذرا وہ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. 2016 میں ہم لنڈن جاتے ہیں اور وہاں پر ایک پی آر فرم ہائر کرتے ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہی صاحب وہاں بیٹھے پاکستان کے خلاف اسی پی آر فرم کو, ایسے لوگوں کو ایکٹیو کرتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ اینٹی پاکستان موومنٹ میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کو پیسے جو دے رہے ہیں وہ ہمیں سب معلوم ہے. آپ کی منی ٹریل تک آپ کو ڈالروں میں جو پیسے ملتے ہیں, جو دبئی میں ملتے ہیں. آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ملک میں انتشار پھیلے. اچھا, یہ جو ایک الزام پہلے بھی لگایا جا رہا تھا, اب دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے باہر ایسی فرمز, لابنگ فرمز ہائر کی ہیں جو پاکستان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے حق میں لابنگ کرتی ہیں. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے, لابنگ فرمز پی ٹی آئی نے کوئی ہائر نہیں کیا. یہ ڈائسپورا ہے جو کہ ڈومیننٹلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے, عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. یہ ان کی ایفرٹس ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں. جب سے ہماری حکومت کو ڈسمینٹل کیا گیا ہے وہ ڈائسپورا بہت اسٹرانگلی کام کر رہا ہے. اور یہ جو آپ نے جس دو ریزولوشنس کا ذکر کیا آپ نے ابتدائیہ میں, یہ بھی انہی کی کوششوں سے, انہی کے ایفرٹ سے سامنے آئی ہیں. پی ٹی آئی کے پاس تو ورچولی پیسے کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پیسے جو آتے ہیں, جو لوگ بھیجتے ہیں, ان کی فیملیز کو یہاں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ان کو پکڑ لیا جاتا ہے, ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. میرے پاس ہیروئنگ ٹیلز ہیں. حامد صاحب کبھی بیٹھیے گا, میں آپ سے پرسنلی شیئر کروں گا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. سو ہماری تو ورچولی ڈپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. ہمارے پاس ڈالرز کیا, پاکستانی روپے بھی نہیں ہے, تنخواہیں دینے کو بھی ورچولی اٹ از سچ اے سیڈ سچویشن ود دی پارٹی. آپ نے کہا آپ کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. مطلب ارینج ہو جاتی ہیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یہ فائٹنگ ٹو سروائیو. تو یہ جو ہے یہ فیک قسم کی ایکوزیشنز ہیں. اینٹی اسٹیٹ کا ایک پچھلے ہم 76 سال سے یہ سن رہے ہیں, یہ غدار ہے, یہ غدار ہے, یہ غدار ہے, یہ غدار ہے. یہ نیریٹو کب ختم ہوگا؟ میرے محب وطن ہونے یا میرے غدار ہونے کے اوپر کیا یہ لوگ ججمنٹ میں بیٹھیں گے؟ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بیٹھے گی؟ پاکستان کی کورٹس بیٹھے گی؟ کون کرے گا؟ یا میں پچھلے جو 74 سال سے 73 سال سے زندگی گزار رہا ہوں, آپ اس کا دیکھیے کہ میں نے کیا کیا ہے, کیا کنٹریبیوٹ کیا, کیا دیا. تو یہ ختم ہونا چاہیے کہ جی ہم کھڑے ہو کے کہیں کہ تم غدار ہو, تم غدار ہو, میں محب وطن ہوں. یہ محب وطن نہیں ہے. یہ نیریٹو پاکستان کو تباہی کے پاس لے آیا ہے. اب ذرا یہ ایک اور چیز کلیئر کر دیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ کلیئر کیا کہ محمود اچکزئی جو ہیں وہ الائنس کے بہاف پر یا ان کے بہاف پر
مختلف سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں. علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بینگ دی اسپوکس پرسن آف دی پارٹی آپ کیا کہیں گے؟ دو چیزیں میں دونوں بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک, پی ٹی آئی کا سٹانس یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی سے انگیج کریں گے ایکسیپٹ دوز 3 پارٹیز جنہوں نے کہ مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, پاکستان مسلم لیگ, پیپلز پارٹی اور MQMP. اس کے علاوہ ہر پولیٹیکل پارٹی سے پی ٹی آئی انگیج کرے گی اور کر رہی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے خان صاحب کو میسج بھجوایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سب پولیٹیکل پارٹی سے انگیج کروں, کیونکہ بیسیکلی وی آر اے پولیٹیکل پارٹی ان آل. اب محمود خان اچکزئی صاحب کی جو اسٹیٹس ہے ہماری پارٹی میں وہ ہے کہ جو کولیشن ہے اس کو یہ لیڈ کر رہے ہیں اور ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی اس کولیشن کی ممبر ہے. اس کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, آپ اگر اپنے تئیں انگیج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, اور اگر کوئی سبسٹینٹیو آپ کے پاس پرپوزلس ہوں گے تو ہم بیٹھ کے ان کے بارے میں بات کر لیں گے. دس از دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ. اچھا, اب وہ جس الائنس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس الائنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور بھی جماعتیں جو ہیں ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو کیا اس الائنس کی طرف سے ابھی تک کوئی بہت بڑی اناؤنسمنٹ نہ ہونا یا مولانا فضل الرحمان کا اس میں نہ آنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کسی معاملے پہ کنسنسس بہت مشکل کام ہے؟ مولانا صاحب کی پارٹی اور ہماری پارٹی کا جو تعلق ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. ماضی میں جو رہا ہوا ہے بہت بڑا خلا تھا ہم دونوں کے درمیان, تو پچھلے کچھ مہینوں میں جو یہ خلا کافی حد تک عبور ہو گیا ہے. ہم کافی ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کافی یک آہنگی جو ہے وہ آئی ہے. کچھ خدشات تھے ان کے ذہن میں اس کو ڈیفائن نہیں کروں گا, معاف کیجیے. نہیں, مجھے پتہ ہے وہ آپ جانتے ہوں گے. آپ وہ خدشات جو ہیں ہم ریموو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی اس پروگرام میں آنے سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی ہے جو پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی ہے جس کا میں بھی ایک فرد ہوں. تو یہ ہمیں ڈسکس کیا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل اسد قیصر صاحب ان سے کہیں گے کہ جی ہم ایک میٹنگ جو ہے آئندہ کچھ دنوں میں کر لیں, اور وہ جو ان کے خدشات ہیں اور جو ہمارے خدشات ہیں ان کو ہم کوشش کریں کہ ریموو ہو جائیں. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں اور بڑے وثوق کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں, مولانا صاحب از ولنگ ٹو گو the full distance with us and we are willing to go the full distance with them. ٹھیک ہے, کچھ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. مثلاً ہم کہتے ہیں کہ مینڈیٹ ریسٹور ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں نئے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. یہ ایک ہمارے درمیان ہے جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس اپنے آئندہ آنے والی میٹنگ میں, اور جمعرات کو جب ہم جائیں گے خان صاحب سے ملنے تو خان صاحب کی ڈائریکشن بھی ہم لیں گے اس مسئلے کے اوپر. یہ سب سے بڑا ایک ڈائیورجنٹ پوائنٹ ہے جس کو کہ ہم نے ریکنسائل کرنا ہے. مینڈیٹ کی ریسٹوریشن کی توقع آپ کو سپریم کورٹ سے ہے؟ اگر ہے تو صرف سپریم کورٹ سے ہے جی. اگر ہے تو میں فیل کرتا ہوں کہ جی اس میں جو ان ٹرائبیونلز کا رول پچھلے 40-50 سالوں میں آپ دیکھ لیجئے, کبھی انہوں نے الیکٹورل جو ڈسپیوٹس تھے ان کو 5 سال کے عرصے میں بھی نہیں حل کیا. اور آپ تو میں کہتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کریں, بیکاز پی ٹی آئی کے بارے میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ابھی تک ہے وہ اس چیز کے اس میں کوئی اسپیس ہی نہیں ہے اس کی کہ یہ ٹرائبیونلس جو ہیں وہ. اور پچھلے 5-6-7-8 دن میں جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ مطلب کچھ لوگ, میں اگین وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ ہو جائے, وہ کچھ لوگ جو ہے ایکچولی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیس خود فائٹ کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ایز ججز. تو یہ معاملات اگر ہوں اور ایک نفرت کی جو دیوار ہے اس حد تک کھڑی کر دی جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ انصاف کی توقع نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہمیں توقع ہے تو وہ سپریم کورٹ لیول کے اوپر ہے, وہیں سے مل سکتی ہے, ادروائز نہیں. اچھا, اب آخر میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے 2 مہینے میں 3 مہینے میں عمران خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے؟ ریلیز تو انہیں اگلے 15 دن میں ہو جانا چاہیے, کیونکہ 4 کیسز میں سے ایک کیس رہتا ہے, صرف 3 میں ان کو ریلیف مل چکا ہوا ہے, بیل ہو چکی ہوئی ہے. وہ ہے عدت کا کیس, وچ possibly is the most shameful case جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص کے خلاف کیا گیا ہے. اس میں بھی 3 ہفتے پہلے وہ ججمنٹ آ جانی تھی, لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ججمنٹ کیا ہے تو انہوں نے جج کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے, آپ کو پتہ ہے, چینج کیا. جج دوسرا آیا, اس نے ٹیکنیکل گراؤنڈس کے اوپر ہماری جو بیل اپلیکیشن تھی اس کو ناک آؤٹ کر دیا. اب 11 یا 12 تاریخ کو اس کیس کی ہے, اور اگر وہ میرٹ کے اوپر سنا جائے گا, ہائی کورٹ میں جانا ہے اب, تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا. سو ٹیکنیکلی, تھیوریٹیکلی, پوٹینشلی خان صاحب آئندہ 15 سے 20 دن کے اندر رہا ہو سکتے ہیں. لیکن کیا وہ رہا ہوں گے, دیٹ از مور امپورٹنٹ. میں فیل کرتا ہوں کہ ان کو ڈیفینیٹلی اس وقت تک جو اسٹیبلشمنٹ کا سٹانس ہے اس میں کوئی ایز سچ اسپیس نہیں نظر آتی, کم از کم مجھے, کہ خان صاحب کو وہ باہر آنے دیں گے. کیونکہ خان صاحب ان کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں. بالکل صحیح بات. تو وہ خان صاحب کو اسپیس دینے کے لیے تیار. بالکل صحیح بات, 100%. اور بیچ میں پھنس گئے ہیں آپ. میں پھنسا نہیں ہوں جی, میں تو آئی ایم کمیٹڈ ٹو خان صاحب, اور انہی کے ساتھ تھا, انہی کے ساتھ ہوں.